اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد صدیق قادری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انمول کلام۔ دوستو، تصور اسم اللہ ذات تمام باطنی مقامات کا جز ہے۔ اس سے باطن میں دو اعلیٰ ترین مقامات دیدار حق تعالی اور مجلس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل ہوتی ہے، جو کہ کسی دوسرے ذکر فکر سے حاصل کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ باطن میں ان سے اعلیٰ اور کوئی مقام نہیں۔ دوستو، ویڈیو کو پوری سننا، اس کو پہلے لائک کرو، شیئر کرو اور سبسکرائب کرو۔ آپ نے ویڈیو پوری سننی ہے۔ آپ کو اسم ذات اور اسم اللہ اس کا پورا پتہ چل جائے گا۔ آپ کو جو ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو بالکل سمجھ آئے گی اس ویڈیو میں۔ اسم اللہ اسم ذات ہے، نام جو ہے اللہ کا، اسم نام اللہ اسم ذات ہے، اور ذات سبحانی کے لیے خاص الخاص ہے۔ علماء اکرام کا قول ہے کہ یہ اسم مبارکہ نہ تو مصدر ہے اور نہ مشتق، یعنی یہ لفظ نہ تو کسی سے بنا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ بنتا ہے، اور نہ اس اسم پاک کا مجاز اطلاق ہوتا ہے، جیسا کہ دوسرے اسماء مبارک، دوسرے نام مبارک اللہ تعالیٰ کا کسی دوسری جگہ مجاز اطلاق کیا جاتا ہے۔ گویا یہ اسم پاک اس قسم کے کسی بھی اشتراک اور اطلاق سے پاک ہے۔ اللہ پاک کی طرح اسم اللہ بھی احد، واحد اور لم یلد و لم یولد ہے۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، جس کے ورد سے بندے کا اپنے رب سے خصوصی تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ اسم پاک قرآن پاک میں 4000 مرتبہ آیا ہے۔ عارف باللہ فقراء کے نزدیک یہی اسم اعظم ہے۔ یہ نام تمام جامع صفات کا مجموعہ ہے۔ صفات کا مجموعہ ہے کہ بندہ جب اللہ کو اس نام سے پکارتا ہے تو اس میں تمام اسماء صفات بھی آ جاتے ہیں۔ گویا وہ ایک نام لے کر اسے محض ایک نام سے نہیں، معنی تمام اسماء صفات کے ساتھ پکار لیتا ہے۔ یہی اس اسم کی خصوصیات ہے جو کسی اور اسم میں نہیں ملتی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطہ کی وضاحت بہت خوبصورت الفاظ میں کی ہے۔ بے شک جب تو نے اللہ تعالیٰ کو صفت رحمت کے ساتھ پکارا، یعنی رحمان یا رحیم کہا، تو اس صورت میں تو نے صفت رحمت کا ذکر کیا، صفت قہر کا نہیں۔ یوں ہی صفت علم کے ساتھ یا علیم کہہ کر پکارا تو صرف صفت علم کا ذکر کیا، صفت قدرت کا نہیں۔ لیکن جب تو نے اللہ کہا تو گویا تمام صفات کے ساتھ اسے پکار لیا، کیونکہ اللہ ہوتا ہی وہ ہے، الہ ہوتا ہی وہ ہے، تمام صفات سے متصف، رابطے کا ذریعہ، کسی چیز کی پہچان اور اس سے رابطے کا ذریعہ اس کا نام ہوتا ہے۔ نام بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، نمبر 1 ذاتی نام ہوتا ہے، نمبر 2 صفاتی نام ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک کے جو 99 ناموں میں سے اللہ ذاتی نام ہے، دوسرے جو ہے نام وہ صفاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کرتے ہیں، صفت سے ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ نام صفاتی ہیں۔ جیسا کہ ایک شخص جس کا نام نوید ہے، اگر اس نے حکمت کا علم سیکھ رکھا ہے، یعنی وہ حکیم بن گیا ہے، تو وہ حکیم نوید کہلائے گا۔ اگر اس نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے
جس کا نام حفظ کر لیا ہے تو وہ حافظ نوید کہلائے گا۔ اور اسی طرح اگر اس نے حج کر رکھا ہے تو حاجی نوید کہلائے گا۔ غرض جتنی صفات سے وہ متصف ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی صفاتی نام اس کے اصل نام نوید کے ساتھ لگتے جائیں گے۔ اس صورت میں نوید اس کا ذاتی نام ہے۔ آپ کو میری بات کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی، یعنی نوید اس کا اصل نام ہے۔ اس نے حفظ کیا تو اس نام کے ساتھ حافظ لگ گیا، اس نے حج کیا اس کے نام کے ساتھ حاجی لگ گیا، ٹھیک، اس نے حکمت کی اس کے نام کے ساتھ حکمت لگ گئی۔ جب وہ اس صفات سے متصف ہو گیا، معلوم ہوا کہ صفاتی نام صفاتی ذکر اذکار کا جامعہ ہوتا ہے، اور ذاتی نام تمام صفاتی ناموں کا جامعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور کریم، رحیم، غفور، غفار جیسے باقی تمام کے تمام نام صفاتی ہیں، اور یہ سب صفاتی نام اسم اللہ ذات میں جمع ہیں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام یعنی اللہ سے یاد کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو سب کی جملہ صفات سے یاد کرتا ہے۔ انسان کے اندر اسم اللہ ذات فطری طور پر موجود ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علم آدم الاسماء کلھا، سورۃ بقرہ آیت نمبر 31۔ علم آدم الاسماء کلھا، ترجمہ ہے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا کیا ہے، اور اس طرح تمام نام کا یہ علم، تمام اسماء کا یہ علم حضرت آدم علیہ السلام سے اولاد آدم میں منتقل ہوا ہے۔ لہذا انسان جس اسم اور جس صفت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ اپنے اندر اسی اسم اور اسی صفت کی استعداد کو بالفعل جاری کر دیتا ہے، اسی کو اپنے اندر نمودار کرتا ہے، اور اسی کا نور اس کے دل میں چمکتا ہے۔ مثلا بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر اسم رحمان سے کرتا ہے، بات غور سے سنو، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت یا ذکر رحمان سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی صفت رحمان کی تجلی فرما دیتا ہے، اور اس میں رحمان کا نور ذکر کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمانیہ تمام کائنات میں جاری و نافذ ہیں، اور جس کی وجہ سے تمام مخلوق کے درمیان رحم و شفقت قائم ہے، وہ اپنی استعداد کے مطابق اس سے فیض یاب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیہ سے متصف ہو جاتا ہے، اور نفس وفاق میں اسم رحمان کے عمل کا عامل بن جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ جب اللہ تعالیٰ کے اسم سمیع یا اسم بصیر کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات سمیع و بصیر سے اپنی استعداد کے مطابق فیض یاب ہوتا ہے، اور اس ظاہری حواس کی سماعت و بصارت کے علاوہ باطنی حواس کی سماعت و بصارت بھی حاصل ہو جاتی ہے، جن سے وہ ان سنی باتیں بذریعہ الہام سنتا ہے، اور ان دیکھے باطنی ان دیکھے مطلب اس نے دیکھے بغیر باطنی مقامات اور غیبی روحانی واقعات دیکھتا ہے۔ اس طرح تمام صفات کو قیاس کر لیا جائے، لیکن جب انسان اللہ کو اس کے ذاتی نام اسم اللہ ذات سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات جو اس کی تمام صفات اسما کی جامعہ ہے اس کی طرف تجلی فرماتا ہے،
جس سے ذکر اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار کا اپنے اندر مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذاتی جلوے، مشاہدے اور دیدار سے مشرف ہوتا ہے، اور ذکر کا جو وجود اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار جو تمام صفات کے جامع ہے اس سے منور ہو جاتا ہے۔ اسم اللہ ذات اپنے مسمى ہی کی طرف یکتا ہے، بے مثل اور اپنی حیرانیت اور اپنی حیرت انگیز معنویت و کمال کی وجہ سے اسم اللہ ذات اپنے مسمى ہی کی طرف یکتا ہے، بے مثل اور اپنی حیرت انگیز و کمال کی وجہ سے ایک منفرد اسم ہے، یہ ایک علیحدہ اسم ہے۔ اس اسم کی لفظی خصوصیات یہ ہے کہ اگر اس کی حروف کو بدریج علیحدہ کر دیا جائے تو پھر بھی اس کے معنی بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور ہر صورت میں اس میں اللہ ذات ہی رہتا ہے۔ اسم اللہ کے شروع سے پہلے حرف ہٹا دیا جائے تو للہ رہ جاتا ہے، اور اس کے معنی ہے اللہ کے لیے، اور یہ بھی اس میں ذات ہے۔ یہ حصہ نمبر 1 ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ذکر تصور، اس میں اللہ ذات اور قرآن اور حدیث کے تحت بات کریں گے، اور یہ پہلا حصہ تھا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، ہمیں پوچھا کریں، ہمیں سوال کیا کریں، ہمیں بتایا کریں کہ ہم آپ کو کیا چاہیے، ہم آپ کو اس حوالے سے ہی ویڈیو بنا کے بھیجیں گے انشاءاللہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور میرے ساتھ آمین بولیں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام میرے دوست، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں ضرور کمنٹس میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، آپ میری امید نہیں، میرا یقین ہو۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے، اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ یا اللہ، ہم ازمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، یا میرے اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمیں ہماری ازمائشوں سے نجات عطا فرما، سکون فرما، ہماری ازمائشوں کو راحتوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوستو، جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، اور آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل انمول کلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔